ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری تمام عبادات، میری تمام جد و جہد اور کوششیں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. السلام علیکم، السلام علیکم. عزیزو، میں سب سے پہلے آپ اس ہال میں موجود ایک ایک فرد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے کوشش کی کہ میں ایک ایک اپنے بھائی، اپنے دوست کو، جماعت اسلامی کے مہمان کو، میں اور جماعت اسلامی کی قیادت خود ان کا شکریہ ادا کریں. اور میرے خیال میں کہ ہم تقریباً 90% لوگوں کو ہم کامیاب ہوئے کہ ان کو ہم نے خود رسیو بھی کیا، شکریہ بھی ادا کیا. لیکن میں اب باقاعدہ طور پہ، کیونکہ تقریر کے آخر پہ شاید ہمیں ملنے کا موقع نہ مل سکے کیونکہ میں نے ایک پروگرام میں جانا ہے، تو اس لیے میں اپنے ایک ایک بھائی کا، تمام تنظیموں کا، جو پولیٹیکل پارٹیز، سیاسی جماعتیں یہاں پہ موجود ہیں، ان سب کا، میں پورے بہاول نگر کا، منشن آباد کا، میں فورٹ عباس اور مرود کا، ہارون آباد اور چشتیہ کا، ڈارا والا کا، ڈونگا بونگا کا، ایک ایک ضلع بہاول نگر کے گاؤں، کوٹ، ہٹار کا، گجیانیوں کا میں تہہ دل سے جماعت اسلامی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. I love you. اور انشاءاللہ تعالی عزیزو، ایک آپ نے چیز غور سے سننی ہے. یہ اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حق دو بہاول نگر کو، نیچے لکھا ہوا ہے جماعت اسلامی. اس کے پیچھے عزیزو پورا ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، ایک فلسفہ ہے جس کو ہم نے آج اپنی اس محفل کا مجموعہ بنایا ہے. عزیزو، میں بچپن میں امریکہ چلا گیا. میں نے اپنی ساری تعلیم امریکہ سے حاصل کی. میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، اس کے بعد ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی سے. میں نے MS کمپیوٹر سائنسز کیا یونیورسٹی آف میساچوسیٹس سے، دنیا کی لیڈنگ یونیورسٹی میں سے. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے عزیزو کہ پورے ضلع بہاول نگر کے اندر، یہ بات غور سے سن لیں، پورے ضلع بہاول نگر کے اندر کوئی اور سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ کہ جس کا امیر یا جس کا چیئرمین یا جس کا صدر جماعت اسلامی کے امیر ضلع سے زیادہ پڑھا لکھا ہو. یہ میں پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں. اور پھر بات جہاں پہ ختم نہ ہوئی، اس وقت میں آج آپ کو یہ بات ثابت کروں گا کہ جماعت اسلامی اس وقت ضلع بہاول نگر کی محافظ جماعت بن کے ضلع بہاول نگر کے لیے یہ جو حق تو تحریک شروع کر رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہ کس طریقے سے بہاول نگر کے ایک ایک بچے تک یہ کس طرح انصاف اور حق لے کے آئے گی. عزیزو، راستہ یہاں پہ مکمل نہ ہوا. میں نے جب اپنی تعلیم حاصل کر لی، پھر عزیزو IT کمپنی میں نے 10 سال چلائی. آج آپ سب لوگ IT کرتے ہیں، دنیا میں IT کا انقلاب ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ بھی جماعت اسلامی کو سہرا جاتا ہے. جب پاکستان کے اندر 2004 میں جب اتنے بڑے بڑے وہ موٹورولا والے موبائل استعمال ہوا کرتے تھے، اس دور میں یہ آپ کے ضلع بہاول نگر کا ثبوت، یہ امیر ضلع جماعت اسلامی، اس نے پاکستان کے اندر IT موبائل اپلیکیشن کی تعلیم لے کے آیا تھا. یہ جو آپ واٹس ایپ وغیرہ یوز کرتے ہیں،
جو موبائل کی اپلیکیشنیں استعمال کرتے ہیں، ابھی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں یہ چیز اس کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ موبائل تو ابھی وہ بیٹا اب خاموش نہیں، بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں عزیزوں۔ اس کے بعد راستہ یہاں پر ختم نہ ہوا، پاکستان میں وہ بڑے بڑے موبائل استعمال ہوتے تھے، یونیورسٹیوں میں موبائل اپلیکیشنوں کی تعلیم نہیں تھی، لیکن جماعت اسلامی کا یہ انجینئر امریکہ سے تعلیم لے کے اور لندن سے تعلیم لے کے الحمدللہ لندن سے انویسٹمنٹ لے کے لاہور آیا، اور امیر ضلع آپ کا بہاول نگر جو آج ہے، آپ کے بہاول نگر کا ثبوت، جہاں پر یونیورسٹیوں میں بھی موبائل اپلیکیشنوں کی تعلیم، لمس یونیورسٹی کے اندر سب سے پہلا، تب کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لمس جو پورے پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، لمس کے اندر لاہور کی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پر کمپیوٹر سائنس کا ڈپارٹمنٹ بنانے والا آپ کا ضلع بہاول نگر کا یہ ثبوت تھا، الحمدللہ۔ تو عزیزوں، کون سی ایسی بہاول نگر کی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ کوئی پڑھی لکھی ہو یا چاہے کسی طرح کی بھی ہو، کہ جس کے پاس اتنے ہنرمند سربراہ ہو اپنی پولیٹیکل پارٹی کا؟ کوئی بھی نہیں ہے عزیزوں۔ پھر اس کے بعد آئی ٹی کمپنی چلائی، یہ جو انڈین پریمیئر لیگ کا آپ نام سنتے ہیں، یہ جو انڈیا کی جو کرکٹ کی، بیٹا آپ یا تو پیچھے ہو جائیں، بات لوگ سننے آئے ہیں، مہربانی کریں نوجوانوں، یہ جو انڈین پریمیئر لیگ جہاں پہ کرکٹ کھیلتی ہے، سب سے بڑی پریمیئر لیگ ہے، آپ کو پتا ہے کہ انڈین پریمیئر لیگ کو 2008 میں 9 میں 10 میں 3 سال ان کا آئی ٹی سسٹم بنانے والا کون تھا؟ یہ امیر ضلع جماعت اسلامی بہاول نگر تھا، ارسلان خان خاکوانی۔ عزیزوں، یہ ہے جماعت اسلامی۔ پھر اس کے علاوہ دینی تعلیم کی جب بات کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ اس کے بعد تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کے 1 سال 2 سال کا جو کورس ہے، درس نظامی کا ان کا اپنا کورس ہے، وہ بھی پورا کیا۔ تو عزیزوں، مجھے ایک بات بتائیں، کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے بہاول نگر کے اندر کہ جس کے پاس دنیاوی اور دینی تعلیم رکھنے والا کوئی ایسا لیڈر ہو؟ نہیں ہے عزیزوں، یہ صرف جماعت اسلامی ہے عزیزوں۔ پھر اس کے بعد 2014 میں جب مجھے کینسر ہوا، مجھے آنتڑیوں کا کینسر ہوا، تو اس وقت میں امریکہ میں تھا، تو میں نے اللہ سے عہد کیا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے نئی زندگی دے، میں اپنی نئی زندگی اپنے تیرے نام پہ وقف کروں گا۔ یہ 2014 کا واقعہ ہے۔ تو اور میں نے جیسے ہی میرے آپریشن ہو گئے، علاج مکمل ہوا، آج تک میرے اور آپ کے جماعت اسلامی کے سابقہ امیر سراج الحق صاحب آج تک وہ بات یاد رکھتے ہیں کہ ابھی یقین کریں میرے ٹانکے بھی ابھی نہیں کھلے تھے کہ منڈی بہاؤدین میں جلسہ تھا، اور میں اپنے آپ کو وقف کر کے کسانوں کی ایک تحریک شروع کی، کسان بورڈ کے ذریعے کسان راج تحریک۔ میں اس تحریک کے لیے جماعت اسلامی پہ لبیک کہہ کے، اور میں منڈی بہاؤدین میں اپنی پیٹ پہ ٹانکوں کے ساتھ کینسر کے علاج کے بعد میں وہاں پر میدان عمل میں تھا، الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پھر نہ میں نے پلٹ کے امریکہ کو دیکھا، نہ میں نے وہ امریکہ کی، بوسٹن کی اور نیو یارک کی گلیاں، میں نے ان سب کو خیر بات کہا، اور میرا اوڑھنا، میرا بچھونا، میرا جینا، میرا مرنا، سب بہاول نگر اس کی گلیاں، گود اور دیہات ہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیزوں۔ مرتے دم تک اللہ کو گواہ بنا کے بات کر رہا ہوں عزیزوں۔
اب پھر بہاول نگر میں جب آئے تو اللہ کا شکر ہے، وہ جماعت اسلامی کے بارے میں تو عزیزو کسی اور سیاسی جماعت کی بات کریں تو کیا بات ہوتی ہے، جماعت اسلامی کے بارے میں وہ ایک شعر کہا کسی شاعر نے، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چچا تیرا، کسی نے کہا یہ چاند ہے، کسی نے کہا چہرہ تیرا۔ جماعت اسلامی کے تو 100 رنگ ہیں الحمدللہ، جماعت اسلامی صدقۃ اللہ ہے، جماعت اسلامی اللہ کے رنگوں میں لگی ہوئی جماعت ہے۔ اگر خدمت کا دور ہو تو الخدمت نظر آتی ہے، جس کو پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے اس بات کو۔ اگر اسٹوڈنٹس کی حقوق کی بات ہو تو جمعیت برسر پیکار نظر آتی ہے، اگر نوجوانوں کے حقوق کی بات ہو تو جے آئی یوتھ برسر پیکار نظر آتی ہے، اگر نوجوانوں کو تعلیم اور ہنر سکھانے کی بات ہو تو بنو قابل کا ہنر کی تحریک نظر آتی ہے، اگر کسان ہو تو کسان بورڈ، اگر نیلوں کے حقوق ہو تو پاسبان یونین۔ میں کون سی یونین گنواؤں، میں این ایل ایف کا ذکر کروں، میں مزدوروں کا ذکر کروں، میں تنظیم اساتذہ کا ذکر کروں، آج بھی اساتذہ کرام یہاں پہ موجود ہیں، میں تنظیم اساتذہ کا ذکر کروں، میں بچوں کی فصل پیغام، وہ جنید بھائی ہمارا یہاں پہ موجود ہے، جنید افتخار، میں اس کی تنظیم بہاول نگر کی فصل پیغام کا ذکر کروں، میں کس چیز کا جماعت اسلامی کا ذکر کروں۔ ہر طبقہ ہے فکر جو پاکستان میں موجود ہے، الحمدللہ صرف جماعت اسلامی ہے کہ جس سے ہر طبقے کے اندر اپنی ٹیم رکھی ہوئی ہے اور گراس روٹ لیول تک رکھی ہے، اور پورے پاکستان نہیں پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ نہ مورل کرپشن، نہ فائنانشل کرپشن تو نزدیک نے پٹک کی جماعت اسلامی کے۔ تو عزیزو اور کون سی جماعت آپ ڈھونڈتے ہیں اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ جو حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں سورہ لقمان میں وَلَقَدْ آتَيْنَا الْلُقْمَانَ حِکْمَةً أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ کہا تھا حضرت لقمان نے، کہ حضرت لقمان نے کہا کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے تو حضرت لقمان نے سب سے پہلے کیا کہا کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، ان اشکر للہ اور لا تشرک باللہ، شرک نہ کرو، شکر ادا کرو۔ شکر کیا ہوتا ہے عزیزو؟ شکر یہ ہوتا ہے، شکر یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا یا 34 مرتبہ، یہ ضروری ہے، لیکن شکر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمت آپ کے ذمے کو ملی ہے، جو اللہ کی نعمت آپ کو اللہ نے دی ہے، چاہے کوئی غریب ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے جاگیردار بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لیے معزز ہے، سرمایہ دار بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام، کسان بھی بیٹھے ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں اللہ کی یہ نعمتیں دی ہوئی تم مالک نہیں ہو، یہ اللہ مالک ہے۔ ساتھ کا پیر، جب سب چیز کا اللہ مالک ہے تو ہر چیز کو اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ اللہ کو نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو جب اللہ کے لیے بھیجا ہے، جب اللہ کی زمین ہے، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، تو عزیزو پھر اسی لیے تو حضرت لقمان نے کہا انشکر للہ، شکر یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو تسلیم کرو اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عزیزو یہی چیز تھی کہ میں نے اللہ کو کہا اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کروں گا کہ تو اگر مجھے صحت دے، زندگی دے، میں اللہ کی راہ میں وقف کروں گا۔ عزیزو یہ بہاول نگر کی کیا حالت ہے؟ بہاول یہ زرعی ملک ہے ہمارا، عزیزو مانتے ہیں نا جی، اور اس زرعی ملک میں سب سے زیادہ زرعی پیداوار دینے والا ضلع آپ کا اور میرا ضلع بہاول نگر ہے۔ کپاس سب سے زیادہ بہاول نگر پورے پاکستان میں، گندم سب سے زیادہ بہاول نگر
پورے پاکستان میں. اور عزیزوں سیلا چاول کا تو پورے ایشیا کا ہیڈ کوارٹر ہے بہاول نگر. جو ہمارے یہ جانور ہیں لائف اسٹاک پورے پاکستان میں سب سے زیادہ لائف اسٹاک بہاول نگر. لیکن ستم ظریفی کیا ہے؟ ستم ظریفی یہ ہے سب سے زیادہ کمائی پورے پاکستان میں زراعت کے اندر کرنے والا ضلع بہاول نگر. لیکن میرے بہاول نگر کی، جماعت اسلامی کے بہاول نگر کی، آپ کے بہاول نگر کی حالت کیا ہے؟ تعلیم کے میدان میں پسماندہ ترین ہے. کھاتے پیتے لوگ اپنے بچوں کو لاہور پڑھانے پہ مجبور ہیں. غریب لوگ تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے. عزیزوں تعلیم میں زیرو، صحت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ ہر روز کی کہانی نہیں ہے کہ جب ڈی ایچ کیو میں جاتے ہیں تو ڈی ایچ کیو کے اندر پرچی لکھ کے دی جاتی ہے، ریفر کر دیا ہے، ریفر کر دیا ہے. جاؤ بہاولپور، جاؤ عارف والا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو عزیزوں ہمیں ریفر کرتے ہیں پینے کا پانی زہر آلود، جو ہماری سیوریج ہے اور پینے کا پانی مکس ہوا ہے. برتن سے پاک پانی سے نہیں دھلتے، کپڑے پاک پانی سے نہیں دھلتے. مسجدوں کو اگر جانا ہو تو گلیوں کے اندر گندا پانی کھڑا ہوتا ہے. ایک بارش ہو جائے عزیزوں، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، ہم نفرت کرتے ہیں پولیس کے ساتھ. ہم کہتے ہیں پولیس ناانصافی کرتی ہے. نہیں، پولیس ناانصافی کرتی. میں آپ کو آج کہتا ہوں ناانصافی کون کرتا ہے؟ پولیس کو ناانصافی پہ کون مجبور کرتا ہے؟ یہ جو نسل در نسل جو بہاول نگر کے اوپر سیاسی دہشت گرد ملاجمان ہے، یہ ہے وہ اسلحہ جو ہمارے بچوں کو کھا رہے ہیں. یہ ہے وہ اسلحہ جو پولیس کو بھی مجبور کرتے ہیں، پولیس کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ناانصافی کرے. پولیس سے نفرت نہ کرو. پولیس سے نفرت کرنا آسان ہے. نفرت کرنی ہے نا تو ان اسلحہ کو جو سانپوں کی طرح تمہارے پاؤں میں آ کے بیٹھتے ہیں آپ کے، اور الیکشن کے ٹائم پہ اور آپ ان کو دودھ پلا کے اسلحہ بناتے ہیں، اور وہ لوگ اور وہی اسلحہ بن کے آج آپ کے بچوں کے دشمن، آپ کے بچوں کے تعلیم کے دشمن، آپ کے بچوں کے حقوق کے دشمن. آپ کی بہاول نگر میں سب سے زیادہ لو ہیموگلوبن خواتین میں، سب سے زیادہ پورے پنجاب میں بہاول نگر، سب سے زیادہ ہیپیٹائٹس سی بہاول نگر، سب سے زیادہ سوکے کے مرض میں سٹینٹڈ گروتھ کا شکار جو بچے ہیں بہاول نگر. عزیزوں یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو بنچر آباد میں نام لے کے کہوں گا، یہ چند سیاسی دہشت گرد، یہ 2-3 کالو کے، 2-3 شاہ، 2-3 لالے کے، اور 2-3 بچیانے، اور 2-3 کے آکو کے اب نئے آگے میدان میں. اور وہاں پر چشتیاں میں کوئی 1-2 باجوے، 1-2 چیمے، اور وہاں پر ہارون آباد اور فورٹ آباس کے اندر کوئی 1 آدھا جج صاحب ہے، کوئی 1 آدھا اس کے مقابلے میں ارائی صاحب ہے. یہ لیڈرز ہیں، انہوں نے قوموں کو بھی برباد کیا ہے، انہوں نے بہاول نگر کو بھی برباد کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح انہوں نے ان سیاسی دہشت گردوں نے بہاول نگر کو ویران کیا ہے، آپ کے بچوں کے ساتھ دشمنی کی ہے، بالکل اسی طرح اب جماعت اسلامی ان کے تیروں کو ویران کرے گی انشاءاللہ تعالی. عزیزوں ہم نے اپنا حق لینا ہے. حق کیسے لیا جائے گا؟ حق کیسے لیا جائے گا؟ میں آج آپ کو یہ بات بتاتا ہوں عزیزوں، کیونکہ لائٹیں بار بار بند ہو رہی ہیں، شادی کا فنکشن ہے اس کے بعد اور میں نے بھی جانا ہے. میں آپ کو مختصراً ایک پیغام دوں. یہ حق تو تحریک کیا ہے؟ یہ حق تو تحریک بہاول نگر تو جماعت اسلامی نے شروع کیا ہے. عزیزوں جماعت اسلامی ہر گاؤں میں، ہر گلی میں ایک پبلک ایڈ کمیٹی بنائے گی. سن لیں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، شہر میں جماعت اسلامی ایک پبلک ایڈ کمیٹی بنائے گی.
तमाम लोग, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, उस पब्लिक एड कमेटी को जो बाइज्जत लोग हैं, जो यहाँ पे भी मौजूद हैं और जो आज नहीं भी आ सके, उन लोगों को जो अच्छे लोग हैं, जिनके नाम अच्छा है, जिनका नाम अच्छा है, जिनकी शोहरत अच्छी है, उन लोगों को हम पब्लिक एड उनके हवाले करेंगे। और फिर मैं देखता हूँ जिस तरह अजीजों आपके गंदम के मामले में भुक्का पतन बंद करना था तो किसने बंद किया? जमात इस्लामी। अगर अजीजों, अगर तला शहीद को हक दिलवाना था तो किसने दिलवाया? जमात इस्लामी। अगर अभी वो जो क्या नाम है उसका, अहमद चिश्ती ने जो एक हमारी बहावलनगर की बच्ची को शहीद किया, सबसे ज्यादा आइस का कारोबार करता है बहावलनगर में, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा के हमारे उस खानदान को हक किसने दिलवाया? जमात इस्लामी। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपके जो कारवान ट्रैवल वाले हरूनाबाद के, मैंने इनको बारहा कहा, आज मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ कि कारवान ट्रैवल वालों, मैं अभी तक आपकी इज्जत करता हूँ। आपने एक जमात इस्लामी के रुकन को शहीद किया है अपनी बस के नीचे देखे बोल चौक के ऊपर। जो वो जमात इस्लामी का रुकन बाद में था, वो बहावलनगरी पहले था। अगर एक हफ्ते के अंदर अगर कारवान ट्रैवल उनके पास जाके अगर नहीं उनका हक अदा करेंगे तो देख लेना तुम्हारी एक बस भी नहीं चलने दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अजीजों, उससे अलावा ये एक मखदूम मुहैयुद्दीन है मखदूमपुर का, उसने मेरे हिठार के, मेरे जमात इस्लामी के हिठार के दोस्तों का माल चोरी किया है, डकैत बन किया है वो। उसको मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अगर रियाज और रशीद का, मेरे हिठारी भाइयों का माल तुमने वापस ना किया, तुम अपने डेरे के अंदर भी छुपना तुम्हारे लिए माल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अजीजों, जमात इस्लामी बहावलनगर के हकूक़ की जंग करेगी। जमात इस्लामी बहावलनगर के हर फर्द की मुहाफ़िज़ बनेगी। जमात इस्लामी हर थाने के आगे भट्टा लगा के बैठेगी कि किसी को मसला हो, फ्री लॉयर सर्विस अवेलेबल होगी इंशाअल्लाह ताला। हम थाने के जरिए ये जो सियासी दहशतगर्द है, इनकी दहशतगर्दी को खत्म करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पुलिस हमारी पुलिस है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इंशाअल्लाह ताला ये जो पुलिस है ये भी ये भी हमारा साथ देगी, हमारे साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह। क्यों? क्योंकि वो भी बहावलनगरी है। बहावलनगर को हक दिलाना है, हक तो बहावलनगर का हिस्सा बनना है। सब हाथ खड़ा करके हुए ऐड करें, बहावलनगर की हक तो तहरीक का हिस्सा बनोगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हक को आपने कहना है, बहावलनगर को जोर से कहना है, अपने हक का नारा लगाएं, हक को। मजा नहीं आया? सिर्फ बहावलनगर को हक को, हक को, इस हक को, हक को। अजीजों, इंशाअल्लाह ताला जी, मैंने अभी अपनी एक रीसेंट पोस्ट की है। वो मिनिस्टर का नाम क्या है? राणा सिकंदर है यार। ओए मिनिस्टर राणा सिकंदर, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुमने पंजाब के स्कूलों को जो प्राइवेट करने की बात की है, जमात इस्लामी के असातिज़ा को जो तुमने इम्तिहान देने की बात की है, अगर तुमने अपना ये फैसला वापस ना किया, पूरा बहावलनगर के असातिज़ा किराम, पंजाब के असातिज़ा किराम
جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے ہم پنجاب اسمبلی کو بلاک کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیزو انشاءاللہ تعالی ہر طبقے کی، ہر فرد کی جنگ لڑے گی جماعت اسلامی۔ اب بہاول نگر پہ راج حق کا ہوگا، بہاول نگر پہ راج کسان کرے گا، بہاول نگر پہ راج مزدور کرے گا، بہاول نگر پہ راج ایماندار شخص کرے گا۔ بہاول نگر کے سیاسی دہشت گردوں، میں انشاءاللہ تعالی اب امیر ضلع بن گیا ہوں جماعت اسلامی کا، میں تمہیں چوہوں کی طرح بلوں میں بھی تمہیں گھسنے کی جگہ نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ چھوڑ جاؤ میرے بہاول نگر کو۔ بہاول نگر میں حق کا راج ہوگا، امن اور انصاف کا راج ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عزیزو میں آپ سے محبت کرتا ہوں عزیزو، میرا جینا اور مرنا آپ کے لیے ہے۔ میں اللہ کی خاطر جماعت اسلامی آپ کے حقوق کی جنگ لڑے گی، اور میں آپ کے لیے جیوں گا، میں آپ کے لیے لڑوں گا۔ آپ ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ بہاول نگر کا ساتھ دیں گے؟ I love you، بہت مہربانی، بہت شکریہ، ایک ایک فرد کا شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے۔ دسمبر سن لیں، دسمبر کے 10 اور 20 دسمبر کے درمیان انشاءاللہ تعالی اس حق کو تحریک بہاول نگر کے لیے حافظ تیمور رحمان آ رہا ہے بہاول نگر، اور انشاءاللہ تعالی ہزاروں کا مجمع لے کے آئیں گے، اور انشاءاللہ عزیزو I love you، گھروں کو جائیں، خیر سے جائیں، خوشیوں سے جائیں، جماعت اسلامی آپ کے محافظ ہے۔ آپ کے آنے کا شکریہ، محبت آپ کی، السلام علیکم۔ حضرات آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، ابھی دعا ہے، اور دعا کے بعد آپ لوگوں کے لیے